بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا محترم، آج کا یہ جو درس ہے یہ لا نسخ فی القرآن، لا نسخ فی القرآن کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس ضمن میں 5 آیتیں خصوصی توجہ کی مستحق ہیں، کیونکہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰ نے ان 5 آیات کے بارے میں یہ تسلیم کیا ہے کہ باقی تو کوئی قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن یہ 5 آیتیں ضرور منسوخ ہیں۔ پہلے ان کا 5 جو آیات منسوخ مانی گئی ہیں وہ لکھ لیں۔ ان میں سب سے پہلے جو شاہ صاحب نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں منسوخ آیت مانی ہے وہ آیت الوصیہ اسے کہتے ہیں، آیا الوصیہ، اور یہ سورہ البقرہ اس کی آیت 180 اور 181 182، یہ آیات 3 ہیں لیکن حکم ایک ہی ہے، اور ان 3 آیات کا جامع عنوان ہے آیت الوصیہ یا احکام وصیت، اور ان کو جو ناسخ مانتے ہیں وہ سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 اس کے حوالے سے منسوخ مانتے ہیں۔ اس پر پہلے بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے، مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ نمبر 2، دوسری جو منسوخات کی یعنی قسم ہے، یہ اسی البقرہ میں آیت نمبر 234 اور آیت نمبر 240، یہ جو وفات یافتہ یعنی جو خاوند وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں یعنی بیوہ، تو بیوہ خواتین یا عورتوں کے بارے میں 234 آیت کو شاہ صاحب نے اور ان علماء نے مانا ہے کیا ناسخ کرنے والی، اور جو منسوخ ہے وہ آیت نمبر 240 ہے، یعنی بعد میں آنے والی جو ہے وہ آیت بعد میں جو آئی ہے وہ منسوخ ہو گئی کس سے؟ پہلی آیت جو ایک پہلے نازل ہو چکی ہے۔ تو اس کو کل بھی دیکھا تھا، مزید آج موضوع کی مناسبت سے اسے دیکھیں گے۔ اس کے بعد سورہ تیسرا جو ہے وہ سورہ الانفال اور آیت نمبر 66، آیت نمبر 66 میں اللہ تعالی نے یہ 2 الگ الگ حالتوں کے حوالے سے احکام ہیں کہ اگر تمہارے اندر کمزوری ہو، ضعف ہو، تو کمزوری اور ضعف کی حالت میں جو دشمن کا مقابلہ ہے وہ 1 اور 2 کا ہوگا، یعنی اگر تم کمزوری کی حالت میں ہو تو اس صورت میں کم از کم جو مطلوب ہے وہ 1 اور 2، یعنی اگر تم کمزور بھی ہو لیکن اگر تمہارے اندر صبر اور تقوی ہے تو تم اپنے سے دوگنا طاقت جو ہے کفر کی اس پر تم غالب آؤ گے۔ اور اگر یہ کمزوری دور ہوتی چلی جائے، مادی وسائل بھی آ جائیں، ایمانی قوت بھی آ جائے، جماعت میں ڈسپلن، تربیت اور یہ سارے مراحل تم طے کر لو، تو پھر تمہیں 1 اور 10 کا، یعنی جب ان کمزوریوں پر تم غالب آ جاؤ تو تمہارا ایک فرد، ایک جماعت جو 100 پر مشتمل ہو وہ 1000 پر غالب آئے گی۔ تو یہ ابھی یہ آیت نمبر 66 ہے سورہ الانفال۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلا جو حصہ ہے وہ دوسرے حصے کو منسوخ کرتا ہے، تو ابھی اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ تیسرا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 66۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ سورہ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 50 اور 52۔ تو کہتے ہیں کہ 50 میں رسول کو شادیوں کی اجازت دی کہ تو ان عورتوں کے ساتھ شادی کر، یا ان قسموں کی جو ازواج آپ کے پاس ہیں ان کو اب اللہ حلال قرار دے رہے ہیں۔
اور آیت نمبر 52 میں کہا کہ اب اس کے بعد تیرے لیے کوئی اور عورت حلال نہیں ہے۔ تو پہلا جو حلال تھا اس کو کہتے ہیں کہ آیت 52 نے حرام کر دیا، تو یہ غلط ہے، ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ بہرحال یہ سورہ الاحزاب آیت 50 اور آیت 52 ان دونوں کو ایک دوسرے سے متضاد سمجھتے ہوئے پہلی آیت کو دوسری آیت سے منسوخ مانا گیا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں منسوخ ہے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ جس کو مانتے تھے، وہ ہے سورہ المجادلہ، 58 سورہ کی آیت نمبر 12 اور 13۔ اس میں منافقوں کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جو کوئی رسول سے خصوصی مشاورت کرنا چاہے، پرائیویسی یعنی پرائیویٹلی آپ سے ٹائم لے، تو وہ جو پرائیویٹلی آپ سے ٹائم لینا ہے تو اس سے پہلے اسے کچھ اجتماعی بیت المال میں چندہ جمع کرانا چاہیے، اجتماعی طور پر چندہ جمع کرانا چاہیے۔ تو وہ جو اجتماعی طور پر چندہ جمع کرانا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ حکم ایمان والوں پر بہت شاق گزرا، ایمان والوں پر یہ حکم بہت شاق گزرا، اور ایمان والوں نے رسول سے پرائیویسی میں کوئی مشاورت کرنی، کوئی مشورہ لینا، کوئی بات چیت کرنی، کوئی آپ سے خصوصی یعنی وہ رہنمائی حاصل کرنی، اس کو بالکل ہی انہوں نے یکلخت ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس حکم کو اتنا اپنے لیے شاق سمجھا ہے، اتنا تم اپنے لیے سمجھ رہے ہو کہ یہ حکم بڑا سخت ہے، تو اچھا اگر تم نے اس حکم کو اتنا سخت سمجھتے ہوئے اس پر عمل ہی نہیں کیا تو چلو اس حکم کو ہم اٹھا لیتے، اس حکم کو ہم اٹھا لیتے۔ اور یہ جو آیت سورہ المجادلہ 58 سورہ کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے، کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی منسوخ ہو، یعنی اس پر امت کے کسی فرد نے عمل نہیں کیا اور عمل نہ کرنے کے باوجود یعنی عمل نہ کیا اور امت سے اس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ در منصور ایک تفسیر کی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اس کی روح سے ہمارے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا جو ترجمہ قرآن ہے اردو میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو حواشی ہیں اسے نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں، انہوں نے پھر در منصور کے حوالے سے لکھا ہے کہ پوری امت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف یا امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے صرف اس ایک آیت پر جو پورے قرآن میں یہ آیت ہے اس پر صرف امت کے ایک آدمی نے عمل کی ہے، صرف چند گھڑیوں کے لیے کہتے ہیں یہ حکم تھا، چند گھڑیوں کے لیے، اور اس گھڑیوں میں حضرت علی نے اس پر عمل کیا، صدقہ دیا اور مشورہ کیا، اور امت کے کسی فرد کو یہ حق یعنی امتیاز حاصل نہ ہوا، اور کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ یہ ہے سورہ المجادلہ اور آیت نمبر 12۔ اب یہ جو 5 آیات ہیں جن کی میں نے ترتیب آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اب ہم ان پہ فرداً گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی آیت جو ہمارے سامنے آئی، وہ پہلے بھی آتی رہتی ہے، کوئی نئی نہیں ہے، صفحہ 34 پر ہے، صفحہ 34 پر یہ ایک وحدت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، ایک یونٹ ہے اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ صفحہ 33 ہے، آیت نمبر 180 تا 182، آیت 182 تا آیت 182، یہ 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات کا عنوان آیات وصیت۔ تو یہ آیت وصیت جو والدین اور قریب رشتہ داروں کے حوالے سے تھی، یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہے، اس پر اب عمل نہیں ہوگا۔ اور منسوخ کیوں ہوئی ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی روح سے۔ تو یہ رفتہ محترم قرآن نے صفحہ 34 پر کہا ہے، حقاً علی المتقین، حقاً علی المتقین، کہ اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی شخص مال کثیر چھوڑ رہا ہو تو اس پہ واجب ہے، لازم ہے
کہ وہ اس کے بارے میں وصیت کرے اپنے والدین کے حوالے سے اور قریب ترین جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کے بارے میں، اور یہ دستور کے مطابق ہو، اور ایسا کرنا حقاً علی المتقین، متقیوں پر ایسا کرنا واجب ہے۔ اور یہ جو متقیوں پر ایسا کرنا واجب ہے، کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ اور کیوں منسوخ ہوا؟ سورہ النساء، چوتھی سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 11 اور 12 کی روح سے۔ لیکن جس طرح ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ صفحہ 95 ہے، صفحہ 95، جس میں آیت نمبر 11 اور 12 ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے حکم کو باقی رکھا ہے۔ صفحہ 95 میں یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو احکام دے رہے ہیں کہ اس طرح تقسیم کرو ترکہ، تو اس میں سب سے پہلے نیچے سے چوتھی سطر میں آیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ جو حصے بیان کیے گئے نا، ان حصوں پر عمل ہوگا جبکہ وصیت پر عمل کیا جا چکا ہو۔ من بعد وصیت، کہ ان حصوں کو جو قرآن نے متعین کیا آیت نمبر 11 اور 12 میں سورہ النساء میں، عمل ہوگا کہ جب وصیت پر عمل ہو چکے۔ کون سی وصیت؟ یوصی بہا، جو مرنے والے نے کی ہو، او دین، یا اس پر تب عمل ہوگا کہ جب وہ قرض ادا ہو چکے کہ جو مرنے والے پر ادا کرنا واجب تھا۔ یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے، یہ آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ اس نے وصیت والی آیت کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ وصیت والا حکم قائم ہے، اور اس آیت پر عمل تب ہوگا جب وصیت پر عمل ہو چکے۔ لہٰذا من بعد وصیہ کا یہاں بھی لفظ موجود ہے، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ دیکھیں پہلی سطر میں ہے کہ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، کہ عورتیں جو ہیں ان کو جو خامدوں کا ملنا ملانا ہے یا خامدوں کو عورتوں سے ملنا ہے، اس پر بھی عمل تب ہوگا کہ جب جو عورتیں وصیت کریں اس وصیت کو جب ادا کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے، اور جو ان پر قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ گویا کہ عورتوں کو بھی ان تارہ کا خیران الوصیہ والا جو حکم تھا 2:180 میں، وہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھا۔ اگر عورت کوئی مر رہی ہے اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس کے بارے میں وصیت کرے، اور اس وصیت کو قرآن یہاں حق تسلیم کر رہا ہے کہ یہ من بعد وصیت، کہ ان احکام پر عمل ہوگا جبکہ جو وصیت یوسین کا جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے عورتوں کے لیے، کہ جو عورتوں نے، مرنے والی عورتوں نے اگر کوئی وصیت کی ہوگی تو اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اور اولاً عمل ہوگا دین پر، قرض پر، پہلے قرض ادا کیا جائے، قرض کے بعد جو وصیت ہے اس کو ادا کیا جائے، پورا کیا جائے، پھر جو باقی بچے گا اس پر عمل ہوگا۔ اسی طرح تیسری سطر دیکھیں، مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، پھر یہاں مردوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی مرد مر رہا ہے تو اس کی بیوی کو یہ اور یہ ملے گا، بشرطے کہ جو تم وصیت، اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل ہو جائے، یعنی وصیت پہ عمل ہونے کے بعد اس طرح ہوگا۔ یہ تیسری یعنی آیت تھی کہ جس میں یہ وصیت علی حال ہی قائم ہے۔ اس کے بعد آگے پھر اسی طرح آیت نمبر 12 میں چوتھی دفعہ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آیت نمبر 12 میں، کہ ان احکام پر عمل ہوگا کہ جب جو وصیت کی جا چکی ہو اس پر عمل کر لیا جائے، اور جو قرض اس پہ واجب تھا وہ ادا ہو جائے۔ یعنی میری بات یہ تھی کہ جس آیت کو ہمارے بزرگ منسوخ منا رہے ہیں کہ وہ منسوخ ہے، اور یہ آیت ناسخ ہے۔ ناسخ آیت اپنے اندر 4 دفعہ اس بات کو دہرا رہی ہے کہ میرے اوپر تو عمل ہی تب ہوگا جب وصیت والی آیت پر عمل ہو جائے۔ لہٰذا یہ تصور باطل ہے کہ یہ سورہ البقرہ کی آیات 180 تا 182 3 آیات جو وصیت کے عنوان سے یہ منسوخ ہو گئی ہیں، یہ قائم ہے، کیونکہ جس کو ہم ناسخ کہہ رہے ہیں وہ آیت خود بتا رہی ہے کہ میں ناسخ نہیں ہوں، میرے اوپر تو عمل ہی تب ہوگا کہ جب وصیت کے احکام پر عمل ہو جائے۔
اور اس پر پہلے ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اس کے بعد دوسری جو منسوخ آیت ہے اس پہ کل گفتگو ہوئی تھی، اور یہ سورہ البقرہ میں دو مقامات ہیں طلاق اور مطلقات کے ہی حوالے سے۔ تو پہلا آیت 234 ہے، 46 صفحہ، اور دوسرا جو اسی حوالے سے حکم ہے وہ صفحہ 48 پر ہے، آیت نمبر 240۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 240 ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ صفحہ 48 پر جو 240 آیت ہے یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہے، اور اس کو کس نے منسوخ کیا ہے؟ صفحہ 46 پر جو آیت نمبر 234 ہے۔ حالانکہ عقل اور منطق کا تقاضا یہ ہے کہ منسوخ پہلے ہونا چاہیے اور ناسخ بعد میں، یعنی جس نے منسوخ کرنا ہے اسے بعد میں آنا چاہیے، اور جس کو منسوخ کیا جانا ہے وہ پہلے ہو۔ جو منسوخ کیا جانا ہے وہ پہلے ہو، جو منسوخ کرنے والا ہے وہ بعد میں ہو۔ لیکن یہ الٹی گنگا یعنی بہائی جاتی ہے کہ جو منسوخ آیت ہے، منسوخ ہے، جس نے منسوخ کرنا ہے، منسوخ ہوئی ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، اور جس نے نسخ کرنا ہے وہ پہلے آ چکی ہے۔ تو غیر منطقی بات ہے یہ۔ تو بہرحال دونوں میں فرق یہ ہے کہ آیت نمبر 234 جو ہے یہ تو بتاتی ہے عدت۔ 234 آیت یہ جو ہے صفحہ 46 پر، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ بیوہ عورت جو ہے اس کی جو مدت ہے نکاح ثانی کرنے کے حوالے سے، پہلی آیت 234 میں یہ بتا رہی ہے کہ نکاح ثانی کب ہوگا؟ جب بیوہ 4 ماہ اور 10 دن گزار چکے، یعنی یہ آیت عدت بتا رہی ہے کہ بیوہ کی عدت کتنی ہے، بیوہ کی عدت کتنی ہے۔ اور جو 240 آیت ہے وہ عدت نہیں بتا رہی، وہ ایک بیوہ کے بارے میں اور حکم بتا رہی ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ دونوں وفات یافتہ جو خامند ہیں ان دونوں کی نوعیت میں کل ہم نے فرق سمجھا تھا کہ پہلا حقیقی معنی میں موت کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ہے گم شدہ حکمی موت۔ تو پہلا ہے کہ بالفعل اس پہ وفات کا حکم ہے کیونکہ وہ وفات پا گیا، اور دوسرا حکمی موت ہے کہ وہ گم شدہ ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، اس کا کوئی ٹھکانہ معلوم نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، مر گیا نہیں مرا، گم ہو گیا، اغوا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو اس صورت کے اندر آخری حد ہے 1 سال، اور پہلی جو ہے وہ مجرد حکم ہے کس حوالے سے؟ عدت کے حوالے سے، یعنی بالفعل اگر خاوند فوت ہو جائے تو مدت ہے 4 ماہ 10 دن، اور حکماً اگر خاوند گم شدہ ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا حل جو ہے وہ 240 میں ہے۔ تو چونکہ یہ دو الگ الگ حالتوں کو ڈیل کر رہی ہیں، دو الگ الگ آیتیں، لہٰذا یہاں بھی ناسخ و منسوخ کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے اور وہ الگ مسئلہ ہے، اور اس پر کل ہم گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا اس پر بھی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد جو 3 اگلے منسوخات آ رہے ہیں یہ ہیں اصل کہ جس پر آج تک ہم نے اپنی ان نشستوں میں گفتگو نہیں کی۔ تو ان میں سے ایک اب تیسرا جو آ رہا ہے رفقائے محترم وہ ہے سورہ الانفال، سورہ الانفال 223 صفحہ، 223 صفحہ بلکہ 222، یہ آیت نمبر 65 اور 66، سورہ الانفال آیت نمبر 65 اور 66، 222 صفحہ۔ فرمایا نیچے سے تیسری صفحہ 222 صفحہ، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرہ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال، برانگیختہ کریں، جوش دلائیں، آمادہ کریں اہل ایمان کو قتال کے لیے، دفاع یعنی کفار کے مقابلے میں جو قتال ہے دفاع کا، دفاعی قتال کے لیے آپ انہیں آمادہ کریں۔ آپ فرمایا ان یکم منکم 20، اگر ہوں گے تم میں 20 صابرون، جو پوری طرح جن کے اندر ایمانی قوت، مزاحمت، مردانگی، صبر کا پورا ان کے اندر وصف تام ہوگا، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، یعنی 20 غالب آئے 200 پر، ریشو کیا ہوا 1 اور 10، 1 اور 10۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100، یغلبوا الفا، تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر، یہاں بھی 1 اور 10، 100 غالب آئے گا 1000 پر، 1 اور 10۔ اور اس کی علت کیا ہے، کیوں وہ غالب آئیں گے؟ یعنی 100 1000 پر، 20 وہ غالب آئیں گے 200 پر، کیوں غالب آئیں گے؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ جو تمہاری مخاطب کافر قوم ہے، جو تم سے دفاع جنگ جو تم پر مسلط کر رہی ہے، وہ عقل و بصیرت سے کام لینے والی نہیں ہے، وہ جذبات کی گھوڑوں پر سوار ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی نشہ پلا لیا، کوئی وقتی جوش آ گیا، تو وقتی جوش، جذبات، اندھا جذبہ، بے بصیرت جذبہ اور شراب یا نشہ یا کوئی بھی اس طرح کی کیفیت ہے، ان میں کسی نصب العین کے لیے لڑنا اور تدبر اور تفکر کے ساتھ لڑنا، بصیرت اور بصارت کے حوالے سے یہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو 1 اور 10 کی کیفیت، 1 اور 10 کی نسبت، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ کہاں سے منسوخ ہوئی؟ اگلی آیت سے۔ کہتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، لیکن اب، الآن کا معنی ہے اب، یعنی پہلا ہے ضابطہ عمومی، عام قانون یہ ہوگا کہ اگر تمہارے اندر صبر اور حکمت ہوگی، صبر اور حکمت، یہ جو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ کو ہم حکمت سے تعبیر کر رہے ہیں، کہ اگر تمہارے اندر مردانگی، صبر، بہادری بھی ہو اور وزڈم بھی ہو، اگر بہادری اور وزڈم، تفکر، تدبر اور حکمت، اگر ان اوصاف سے تم متصف ہو تو 1 اور 10 پر غالب آؤ گے۔ لیکن اگر صبر کے اندر اور حکمت کے اندر کمی ہو، وسائل کے حوالے سے کمی ہے، تفکر کے حوالے سے کمی ہے، صبر کے حوالے سے کمی ہے، تو پھر کمی کی حالت میں یہ قانون ہے کیا؟ الآن خفف اللہ عنکم، فرمایا لیکن اب موجودہ پوزیشن، خاص طور پر بدر اور اس کے حالات، تو لیکن اب اللہ تبارک و تعالی کمزور پاتے ہیں تمہیں، آپ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کہ تم کمزور ہو، اور عالمہ، وہ اللہ جان چکا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر بہت سی ناتوانیاں ہیں، بہت سی کمزوریاں ہیں۔ وضعف کا معنی کمزوریاں مادی حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، وسائل جنگ کے حوالے سے، عددی جماعت کے حوالے سے، یعنی بہت سے، اسی طرح مریضوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، اور وسائل جنگ کا نہ ہونا، بہت کمی،
تو ان حوالوں سے فرماتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، تو آپ پھر اس تخفیف کی وجہ سے، یعنی ان کمزوریوں کی وجہ سے جو ابھی تک تمہارے ہاں موجود ہیں، بس اب ان کمزوریوں کے حوالے سے یہ ہوگا کہ اگر تم میں 100 افراد ہوں گے صابرہ، جن میں صبر ہمت، تو یغلبو مئات، تو وہ غالب آئیں گے 100 پر، اور اگر ہوں گے وہ 1000 تو غالب آئیں گے 2000 پر، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت۔ اور واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی ہمت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو 1 اور 10 والا قانون تھا رفقائے محترم، وہ منسوخ نہیں ہوا، 1 اور 10 والا حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ جو کنڈیشنل ہو گیا ہے کہ اگر تمہاری حالت یہ ہوگی، یعنی اگر قوت ایمانی اور تفکر یہ تمہارے اعلیٰ درجے پر ہوگا تو تمہیں 1 اور 10 کی نسبت سے غلبہ یا مقابلہ، اور اگر کمزوریاں ہوں گی تو کم از کم مطلوب یہ ہے کہ 1 اور 2، یعنی 1 اور 2، یعنی گویا کہ 2 الگ الگ حالات میں قانون الگ الگ ہے۔ یعنی ہم کہیں بھئی اگر تم کمزور ہو معاشی طور پر تو مثلا تم 100 روپیہ دے دو، اور اگر تمہاری معاشی حالت بہتر ہو جائے تو اس صورت کے اندر تم 1000 روپیہ دے دینا۔ اب یہ دونوں حکم الگ الگ قائم رہیں گے، اگر کمزوری ہوگی تو ایک حکم پر عمل کیا جائے گا، اگر کمزوری جو ہے وہ استحکام کی حالت میں قوت و طاقت میں تبدیل ہو جائے گی تو دوسرا حکم ہوگا۔ منسوخ ہونے کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو گناہ ہوگا، یعنی منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ازیلہ حکم ہو، کہ اس کا حکم تو اٹھا لیا گیا، اب اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو گنہگار ہو۔ تو ایسا کوئی حکم قرآن کا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھایا ہو کہ اب اس پر عمل کرنا گناہ ہو۔ لہٰذا یہ بات ہے کہ 2 الگ الگ حالتیں ہیں، اور دونوں الگ الگ حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی ڈٹرمن کر دی ہے کہ اگر کمزوری کی حالت ہو تو یہ مطلوب ہے، قوت اور غلبے کی حالت ہو تو یہ مطلوب ہے، اور دونوں آیتیں بیک وقت موجود ہیں، بیک وقت ان کا نزول ہو رہا ہے، یعنی ایک آئیڈیل پوزیشن ہے، آئیڈیل، اور ایک ہے فیکچول، فیکٹ کے طور پر۔ ایک ہے آئیڈیل، نصب العینی حالت تو یہ ہے کہ تم 1 اور 10 کا مقابلہ کرو، لیکن اگر اس نصب العینی حالت پر تم نہیں پہنچ رہا ہے کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، تو منیمم حالت یہ ہے، یعنی ایک میکسیمم ہے ایک منیمم ہے، منیمم تو ہر حال میں ہوگا 1 اور 2 کا، اور جو 1 اور 10 ہے یہ کنڈیشنل ہوگا، اگر قوت میں، طاقت میں، وزڈم میں، فلاسفی میں، اور ایمان کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے میں، صبر ہمت مزاحم ان میں ہو تو 1 اور 10 ہے، اور جتنی کمزوری ہوگی اس کمزوری کو جو ہے نا وہ نیچے لایا گیا ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ حالتیں ہیں، اور ہر حالت کے لیے الگ ایک قانون ہے، حکم ہے، تقاضا ہے، لہٰذا وہ حالت ہوگی تو وہ قانون ہوگا، دوسری حالت ہوگی تو دوسرا قانون ہوگا، ہاں جی، لیکن یہ منسوخ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنے اپنے موقع محل پر عمل درآمد ہے۔ اس کے بعد رفقائے محترم 33ویں سورہ، یہ سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب یہ 507 صفحہ، آیت نمبر 50، 507 صفحہ۔ یہ آیت نمبر 50، 507 صفحہ، اس میں 2-3 ظلم ذات رسالت کے حوالے سے ہمارے مترجمین نے کیے۔ ایک تو یہ جو آیت میں آیا رفقا محترم کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک، احللنا لک،
لفظی ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دے دی، حلال کر دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، پہلے یہ حرام تھی، یعنی اس آیت کے نزول سے قبل یہ جو بیویاں آپ کے پاس تھیں پہلے حرام تھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے حلال کر دیا۔ نعوذ باللہ، پہلے جو آپ کے پاس یہ بیویاں تھیں یہ ان کا ہونا حرام تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے کہ تو کر چکا ہے اور اب اللہ تجھے حلال قرار دے رہا ہے تیرے لیے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تو کبھی کرنا چاہے، اگر حالات کا یہ تقاضا ہو تو ان ازواج کے ساتھ خواتین کو زوج بنانا تیرے لیے لافل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کیا نہیں ہے، لیکن آپ کو پیشگی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کر سکتے ہیں، ان سے آپ کا کرنا لافل ہے، یعنی ان رشتوں کو، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں امت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہر مومن جو ہے وہ کسی مومنہ سے جو اسے پسند کرے وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن نبی پر پابندیاں لگائی گئی۔ نبی کی زندگی ایک پابند زندگی ہے، نبی کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جو لافل ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم فرق ہے رفقا محترم، اور اس کا ایک مستقل عنوان ہے ازواج النبی اور ان کی تعداد۔ عام طور پر ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے جی آپ کی 9 بیویاں تھیں، کوئی کہتا ہے آپ کی 13 بیویاں تھیں، اور پھر نعوذ باللہ کچھ مملوکہ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں ایک آیت میں ایک لفظ آیا ہے ان امرأۃ مؤمنۃ وہبت نفسہا للنبی، تو یہ ایک پوری نعوذ باللہ بعض احادیث کی روح سے ایک ایسی رسول کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ ایک مستقل عنوان ہے ازواج النبی کی تعداد یا تعدد ازواج نبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی بیویاں تھیں اور کیا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل عنوان ہے، تو اس پر انشاءاللہ العزیز ایک الگ نشست میں گفتگو کریں گے۔ ابھی تو ہم منسوخ ہونے کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں، اور پہلا جو میں اختلاف کر رہا ہوں عام مترجمین سے وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کے سابقہ نکاحوں کے حلال و حرام کا فیصلہ نہیں فرما رہے، بلکہ پیشگی مستقبل میں اگر کوئی نکاح کی ضرورت ہو تو اس نکاح کے مستقبل کے ہونے والے نکاحوں پر پابندیاں لگا کر بتا رہے ہیں کہ ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی سے نکاح کریں گے۔ جس طرح میں احلت لکم الانعام، حلال قرار دیے جا رہے ہیں تمہارے لیے یہ جانور۔ اب حلال کا یہ معنی نہیں کہ تم کھا بھی رہے ہو، اب کھانا یا نہ کھانا تو اپنے حلال حالات کے تحت ہے۔ تو اسی طرح یہ معنی نہیں کہ اب ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا اور پہلے آپ کے لیے ایسا کرنا حرام تھا یا آپ حرام کے مرتکب ہو رہے تھے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم حلال قرار دے چکے آپ کے لیے، یعنی ان شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے یہ رشتے حلال ہیں۔ یعنی جب کبھی آپ نے نکاح کرنا ہوگا مستقبل میں تو ان قیودات کو، شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کوئی نکاح کرنا ہوگا۔ وہ جو نکاح جن سے کہ آپ آئندہ کر سکتے ہیں ان کی یہ صورتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس میں یہ آپ کی وہ خالہ کی بیٹی ہو، آپ کی چچا کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو یا خالو کی بیٹی ہو، اور آگے ایک شرط ہے 508 صفحے پر التی ہاجرنا معک، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مہاجرہ بھی ہو، اس نے ہجرت کی ہو، اگر ہجرت نہیں کی تو آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکیں گے۔ اور آگے ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور آپ نکاح کریں گے نہیں، احللنا لک، یعنی یہ حلال کی جو ایک اور قسم آئی ہے، اور وہ عورت مومنہ ان وہبت نفسہا، اگر وہ اپنے آپ کو سپرد کرے آپ کے نبی کے
کس حوالے سے؟ آگے ہے ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور اس کا اپنے آپ کو نبی کے سپرد کر دینا تب قابل قبول ہوگا جب نبی کی کسٹوڈین میں اس کا آنا نبی بھی اس کی اجازت دے۔ اور یہ کیوں؟ ان یستنکحھا کا معنی عام طور پر یہ ہے کہ وہ نبی خود اس سے نکاح کرے۔ اگر نبی کا نکاح کرنا ہوتا تو قرآن کہتا ہے رفقا محترم ینکحھا، ینکحھا نہیں کہا کہ نبی خود نکاح کرے، بلکہ کیا لفظ ہے؟ یستنکحھا، استنکاح کا مطلب ہے نکاح کروانا، کسی اور سے نکاح کروانا۔ یعنی نبی کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے اس بات کا پابند ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کے سابقہ ورثہ نہیں، وجہ اس کے کہ وہ مومنہ ہو گئی، ایمان لانے کی وجہ سے اب ان کے مثلاً ماں باپ عزیز و اقارب اولیاء کافر ہیں اور یہ ہجرت کر کے آ گئی۔ اب ہجرت کر کے آ جانے کی وجہ سے ان کے سابقہ جو مشرک اولیاء ہیں ان سے تو ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب ان کا نکاح کون کروائے؟ ان کا نکاح کروانا جو ہے وہ نبی کی ذمہ داری ہے، نکاح کروانے کی، نکاح کرنے کی نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک مستقل یعنی ازواج النبی اور ان کی تعداد، اور خاص طور پر یہی جو آیت ہے، آیت نمبر 50، 51 اور 52، اس پر ایک گفتگو کریں گے۔ اس وقت تو ہمارا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی منسوخ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فہرست ہمارے سامنے آیت نمبر 50 میں آ رہی ہے، تو آگے آیت نمبر 52 میں آ رہا ہے لا یحل لک النساء من بعد، فرمایا کہ اب آئندہ کے لیے آپ کے لیے اور عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ اب یہاں بھی وہی ظلم ہے، کہتے ہیں کہ آیت نمبر 52 جو ہے کہ آپ کے لیے اور عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں، یہ آیت کہتے ہیں منسوخ ہو گئی، منسوخ آیت بعد میں ہے۔ بھئی کس نے منسوخ کیا؟ انا احللنا لک، پہلی آیت جو آیت 50 ہے، یعنی جو پہلی آیت 50 ہے وہ منسوخ کر رہی ہے کس کو؟ جو آیت بعد میں آ رہی ہے۔ تو یعنی یہ بھی ظلم کی ایک یعنی بدترین قسم ہے کہ جو ناسخ آیت ہے منسوخ کرنے والی وہ پہلے ہے، اور جس نے اس کو منسوخ کیا وہ بھی آئی نہیں، وہ بعد میں آئے گی۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی وہاں پر جو حلال رشتوں کو قرآن نے متعین کیا نبی کے لیے، تو اس پر مزید پابندی یہ لگائی کہ ان کے ماں سوا اور کوئی رشتہ جو ہے وہ اب آپ کے لیے حلال نہیں، لہذا کوئی آیت منسوخ نہیں۔ یعنی پہلے بتا دیا کہ یہ یعنی انواع ہیں، قسمیں ہیں، کائنڈز ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے یا کروانا ہے۔ اور اس کے بعد آیت 52 میں کہا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تتبدل بهن من ازواج، کہ آپ فرمایا کہ ان عورتوں کے ماں سوا، یعنی یہ جو عورتیں ہیں یا عورتوں کی یہ جو قسم ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے یا کروانے کی آپ کو اجازت ہے، اجازت، حکم نہیں، اجازت ہے، یا اس کے دائرے کے اندر رہ کر آپ نے نکاح کرنے ہیں یا کروانے ہیں، اور ان کے ماں سوا نکاح کرنا یا کروانا جو ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حکم بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، یہ سابقہ حکم کی کنفرمیشن ہے۔ لہٰذا اس میں بھی ناسخ و منسوخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ حلال رشتوں کا بیان ہے، اور آیت 52 اسی حلال رشتوں کی کنفرمیشن ہے کہ اس کے ماں سوا اب آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ناسخ و منسوخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلا حلال رشتوں کا بیان ہے، اور آیت 52 حلال رشتوں ہی کے ماں سوا دوسرے رشتے جو ہیں ان کو کہا کہ اب اور کوئی رشتہ جو ہے وہ کرنا یا کرانا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہی حکم، ایک مثبت ہے اور دوسرا منفی ہے، ناسخ و منسوخ کا یہاں کوئی مسئلہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رفقا محترم آیت نمبر جو ہے 12 اور سورہ ہے المجادلہ 12، یہ مشکل ترین آیت شاہ صاحب نے بھی اور بزرگوں نے بھی اس کو قرار دیا ہے کہ یہ تو ضرور ہی منسوخ مانی جائے گی، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ یہ 651 صفحہ ہے، 651 صفحہ۔
آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، 651 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین۔ اس میں اس کا پس منظر یہ ہے اس آیت کا رفقائے محترم کہ جو منافق تھے ان کے بارے میں آیت نمبر 8 میں دیکھیں 650 صفحے پر، الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں جن کو روکا گیا تھا نجوا سے؟ نجوا کو ہوتے ہیں سرگوشیاں، نجوا کہتے ہیں پرائیویسی میں، خلوت میں کسی کے ساتھ کوئی مشاورت کرو، تو ان کو روکا گیا تھا کہ نجوا نہ کیا کرو، یعنی سرگوشیاں نہ کیا کرو، پرائیویسی میں یعنی ایک دوسرے کی پرائیویسی میں مخل ہونا یا مجلس سے اٹھا کر کسی کو لے جانا، یہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، تو اس سے روکا گیا تھا۔ پھر وہ رکے نہیں، باز نہیں آئے، تو آیت 10 میں فرمایا انما النجوى من الشیطان، کہ یہ نجوہ جو ہے، سرگوشیاں جو ہے پرائیویسی میں، یہ سارے کام یہ شیطان کروا رہا ہے۔ اور اس کے سدباب کے طور پر آیت نمبر 12 اور 13 یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، اذا ناجیتم الرسول، جب تمہیں کوئی پرائیویسی میں بات کرنا مطلوب ہو رسول کے ساتھ، رسول سے پرائیویٹلی کوئی مشاورت کرنی ہے، کوئی ان سے خصوصی ہدایت لینی ہے، یا ان کو کوئی خصوصی مشورہ دینا ہے، کوئی انفارمیشن دینی ہے، تو کیا کیا کرو؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو رسول سے ٹائم لینے کے لیے اجتماعی جو بیت المال ہے اس فنڈ میں کچھ رقم جمع کرایا کرو۔ یعنی جو رسول سے ٹائم لینا چاہتا ہے مشاورت کا، تو رسول کا جو وقت ہے وہ اسلام اور امت کے لیے وقف ہے، تو اس ٹائم میں سے اگر آپ کچھ وقت لینا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے اجتماعی بیت المال میں کچھ فنڈ جمع کرو۔ آگے فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ اس میں امت کی بھی بہتری ہے، اور جو کرنے والا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ مال سے پیار کرتا ہے یا رسول کے ٹائم کی اور امت کے وقت کی اسے قدر ہے۔ اس میں بہتری ہے امت کے لیے، اور جو اگر وہ مومن ہے تو اس کے مومن ہونے کے لیے، طہارت قلب و نظر کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ آگے ہے کہ اس حکم ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر ایسا ہو کہ جو مشورہ کرنا چاہتا ہے رسول کے ساتھ، اگر اس کے پاس صدقے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے، دے نہیں سکتا، غریب ہے، نادار ہے، یا اس کے اکنامک کنڈیشنز اس قابل نہیں کہ وہ کوئی بھی فنڈ کے اندر، وہ اس اجتماعی پبلک فنڈ کے اندر کوئی چیز دے سکے، پیش کر سکے، تو پھر کیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والے اور بلا مزد و معاوضہ عطا کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اس میں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلا حکم جو تھا وہ اس طرح واجب نہیں تھا کہ اگر کوئی نادار صدقہ نہ کر سکے تو مشورہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب فَإِن لَمْ تَجِدُوا کو بزرگوں نے نظر انداز کر دیا اور کہا جی نہیں، بس حکم تھا، واجب تھا، تو جب یہ واجب انہوں نے ادا نہ کیا تو اگلی آیت نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا۔ غلط بات ہے، یعنی اسی ایک آیت کے اندر دو الگ الگ یعنی اہل ایمان کی جماعتوں کے بارے میں حکم تھا۔ جو صاحب استطاعت ہے اور رسول سے پرائیویسی میں کوئی مشاورت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مشاورت تو کرے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق وہ اجتماعی بیت المال میں کچھ صدقہ جمع کرائے۔ لیکن اگر کوئی نادار ہے، محتاج ہے، وہ اس قابل نہیں کہ وہ کوئی بیت المال میں جمع کر سکے یا کرا سکے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر نہ پاؤ تم، یعنی تمہاری سخت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اجتماعی بیت المال میں کچھ جمع کراؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اس میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا کے اندر یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، وہ اس کو نظر انداز کر دے۔
اور آگے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم نے ڈر گئے تم، اشفقتم کیا ڈر گئے تم. اب یہاں جو اشفقتم ہے اس کا حکم کن کو ہے؟ کیا منافقوں کو یہ حکم ہے منافق ڈرے یا نادار؟ بھائی ناداروں کو تو پہلے ہی اجازت تھی. قرآن نے جب کہا تھا فَإِن تَجِدُوا کہ اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو جب جو نادار تھے ان کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی مستثنی قرار دے چکے ہیں. اس لیے اشفقتم ان تقدموا بین یدیکم، یعنی یہ جو ہے یہ منافقوں کے حوالے سے، یعنی منافقوں کے لیے حکم شاق گزرا، کیونکہ جو نادار اہل ایمان تھے ان کے لیے تو پہلے ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کو تو پہلے ہی اجازت تھی فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لہٰذا اگر اس حکم کا کسی پر صحیح معنی میں ایفیکٹ ہوا ہے تو وہ منافقین پر. تو منافقوں نے اب رسول کا ٹائم لینا بند کر دیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ اگر ہم ایسا کریں گے اور ہماری مالی پوزیشن بھی ہے اور ہم بیت المال میں نہیں دیتے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا گمان کریں گے، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یعنی جو نادار ہیں وہ اگر اس حوالے سے رکے تو انہوں نے صحیح نہ کیا، اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا تھا. فرمایا پس تو من کر اس طرح کرو، یہ آتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس ہے جماعت میں اگر تم نہ عمل کر سکے، کیوں کہ تم نادار تھے. اگر کوئی ناداری کی وجہ سے اس حکم پہ عمل نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں. فتاب اللہ کیا ہوا وتاب اللہ علیہم، تو علیکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے ہی تم پر رجوع برحمت ہو چکے ہیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا میں اگر نہ پاؤ تو کوئی بات نہیں. بس اس لیے کیا فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس تم مستقل حکم جو ہے اقامت صلاۃ کا اور ایتاء زکوٰۃ کا اس پہ قائم رہو اور اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرتے رہو، اور جان لو کہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. تو میری بات یہ تھی کہ یہ پہلا یا دوسرا حکم منسوخ نہیں ہوا، دونوں حکم اپنی جگہ پر، یا ایک ہی حکم دو الگ الگ طبقات کے لیے، کہ جو طبقہ عمرا ہیں اگر وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں رسول کے ساتھ تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیت المال میں کچھ نہ کچھ جمع کرائے. اور یہ حکم آج بھی امام کے حوالے سے ہوگا، امام اور امیر المومنین. تو اگر کوئی امام سے یا امیر المومنین سے ٹائم لینا چاہتا ہے تو آج بھی اس کے لیے یہ ایسا ہوگا کہ وہ اجتماعی بیت المال میں کچھ جمع کرائے تاکہ احساس بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی نمونہ ٹھہرے. اور اگر کوئی نادار ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، وہ دونوں حالتوں کے اندر، یعنی ایک حالت میں حکم ہے اور دوسرا دوسری حالت میں حکم ہے. تو دو الگ الگ حالتوں میں جب ایک حکم اس ایپلیکیبل ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ منسوخ ہو گیا اور یہ برقرار نہیں رہا، یہ دونوں باتیں یعنی اپنے حوالے سے غلط ہیں. البتہ اس میں ایک لطیفہ یہ ہے رفقا محترم کہ یہ جو آیت ہے پہلی، اس کو ایک طرف تو ہمارے عام علماء منسوخ مانتے ہیں کہ یہ جی اس پہ عمل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف جو لطیفہ ہے وہ ہمارے اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا جو ترجمہ قرآن ہے اور اس پہ حاشیہ لکھا ہے حضرت نعیم الدین مراد آبادی کا، تاج کمپنی کا چھپا ہوا، تو وہ اس آیت کو منسوخ بھی مانتا ہے اور ساتھ ہی حاشیے پر لکھتا ہے کہ مزارات پر جو شرینیاں تقسیم ہوتی ہیں اور مجاوروں کو سجادہ نشینوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس آیت ہی کے تحت ہے. یعنی آیت تو منسوخ کر چکے ہو تم، آیت تو منسوخ ہو گئی لیکن شرینیاں جو ہیں وہ کہتا ہے کسی آیت کے تحت دی جا رہی، یعنی مزارات کی شرینیاں لینے دینے کے لیے آیت استعمال ہو رہی ہے. حکم کے حوالے سے آیت منسوخ ہو گئی ہے لیکن مزارات کی شرینیاں جو ہے وہ اسی آیت سے نکلتی ہیں اور ان کا جواز جو ہے وہ اس آیت سے پیش ہوتا ہے. حالانکہ یہ آیت تو زندہ امام کے مشاورت کے حوالے سے ہے، زندہ امام، زندہ امیر المومنین، رسول اپنی زندگی میں اور رسول کے بعد جو آپ کا نظام خلافت قائم ہوگا یا اس وقت تھا تو جو بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا یا امیر ہوگا یا امام ہوگا اس سے مشاورت کرنے کے لیے ضابطہ ہے. تو وہ جو ضابطہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے تھا وہ آپ قبر والوں پر فٹ کر دیا،
کیونکہ امت بحیثیت مجموعی مردہ ہو گئی. تو یہ مردہ ہونے کی دلیل ہے کہ جو زندہ امام کے احکام تھے ان کو قبر والوں پر فٹ کر دیا. تو اس طرح رفقائے محترم یہ جو آیت نمبر 12 اور 13 ہے یہ کوئی اس میں منسوخ والا مسئلہ نہیں ہے. اور خاص طور پر پہلی آیت میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے ایمان والو اگر تم میں کوئی نادار ہے، ہاں جی، وہ اس قابل نہیں ہے معاشی طور پر کہ وہ کچھ جمع کرا سکے بیت المال میں، تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے ناداری کی وجہ سے مشاورت سے محرومی یہ نہیں ہے، تم نہ دے سکو تو کوئی بات نہیں، اس کے باوجود فإن اللہ غفور رحیم. تو اگر ایسے لوگ اس وجہ سے رکے تو وہ ان کا ذاتی فہم تھا، وہ ان کی ذاتی گویا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چونکہ دے نہیں رہے تو ہم اگر مشورہ کریں تو دوسرے لوگ کہیں لو جی یہ کہاں کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھارا ہے، کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کے باوجود تمہارا یہ حق ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم جو عمومی طور پر صدقات اور زکوٰۃ کا نظام ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ اور خام خواہ پرائیویسی میں لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں بھی ہم ضابطہ یہی سمجھتے ہیں رفقائے محترم کہ دو الگ الگ حالتیں ہیں اور ہر حالت کے لیے الگ ایک حکم ہے. تو جب ایک حالت ہوگی تو ایک حکم ہوگا، دوسری حالت ہوگی تو دوسرا حکم ہوگا. لہٰذا اس میں بھی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو گیا کہ آپ اگر اس پر عمل کریں تو یہ گناہ کی بات ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح رفقائے محترم ایک رواں تبصرے کے حوالے سے ان 5 آیات پر ہم وہ گفتگو ہلکے پھلکے انداز میں ہو گئی. تو اس طرح منسوخات کا ایک دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اب اگلے یعنی جو ہفتے میں ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں جو آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ 241 کے بعد 241 کے بعد جو یہ البقرہ میں یہ جو آیات آ رہی ہیں آپ بھی ان پہ تیار ہو کر آئیں. وہ 248 صفحے پر نیچے سے جو الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ سیدنا بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے. اس پہ کتاب اللہ کے حوالے سے ہم بحث کریں گے. اسی طرح طالوت اور جالوت اور سیدنا داؤد، یہ یعنی آیت جو ہے دوسرے لفظوں میں یہ آیت 243 سے چلتے چلتے ہم یہ آیت نمبر 257 یہ ایک نشست میں آیات آئیں گی. اور اس کے بعد آیت 258 سے 260 تک یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ابراہیم کے واقعات ہیں کہ ایک ان کا مناظرہ ہوا بادشاہ وقت کے ساتھ، اور دوسرا ایک تمثیلی بیان ہے کہ جیسے کہ ایک کوئی شخص گزرے کسی ایسی بستی سے جس کا یہ اور یہ حال ہو اور اس کا گدھا اور کھانا اور وہ سارا، یہ دوسرا واقعہ ہے. اور تیسرا واقعہ جو آگے آ رہا ہے آیت 260 میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سیدنا ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار عالم کیف تحیی الموتیٰ کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ کرنے کی ایک تدبیر یہ بتائی کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کریں، پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پر بھیج دیں، پھر ان کو بلائیں تو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ جو واقعات ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے، تو ان واقعات کو ہم اگلے ہفتے میں زیر بحث لائیں گے. تو اس طرح سورہ البقرہ کے جو مضامین ہیں وہ کافی حد تک آ جائیں گے. باقی رہ جائے گا صدقات کا بمقابلہ ربا، صدقات اور ربا، اور آیت 282 جو آیت دین ہے. بس یہ صدقات پر بھی عمومی گفتگو ہو چکی ہے، ربا پر بھی ہو چکی ہے، اور آیت دین بھی اسی کے حوالے سے ہے. تو اس طرح انشاءاللہ العزیز سورہ البقرہ کے مرکزی مضامین جو ہیں ان پر ایک رواں تبصرہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر سورہ آل عمران جو ہے اس کو مضامین کے حوالے سے لیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.